ایاز بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی تک تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں, کیا کیا کچھ سامنے آیا ہے, اور آج مزید 2 روز کا اس کا ریمانڈ ملا ہے ملزم کا. جی بہت بہت شکریہ. بالکل اس کے اندر جو پیش رفت اب تک ہوئی ہے وہ پیش رفت اس وقت آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جو جس دن پہلے دن ہی جب یہ مرڈر ہوا, صفاقانہ قتل ہوا, اس لڑکی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی, اس دن جو ایویڈنسز موقع سے لیے گئے تھے اس کے علاوہ پولیس کے پاس باقی کوئی کلو موجود نہیں ہے. نہ ہی پولیس ابھی تک اس ملزم سے پہلے اس کا ریمانڈ تھا 3 دن کا, وہ ختم ہوا. اس 3 دن کے اندر ملزم نے ایک بات اپنے منہ سے نہیں نکالی, اس پولیس نکلوا نہیں سکی کہ بھی یہ ہوا کیا, معاملہ کیا تھا. وہ مسلسل پولیس جب اس سے ایک سوال کرتی تھی تو وہ کوئی اور جواب دیتا تھا. پہلے تو اس نے ایکٹنگ کی کہ اس کو اردو آتی نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہماری پولیس کتنی کمپیٹنٹ ہے. وہ جو ہمارے تفتیشی تھے جب وہ انگریزی بولتا تھا تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اے ایس پی آمنہ بیگ کو خود انٹروین کرنا پڑا, جو خاتون ہے اے ایس پی کوثار, وہ خود اس کا انویسٹیگیشن کرتی رہی, لیکن وہ ایک لفظ اپنے منہ سے ریلیونٹ نہیں بولا, ارریلیونٹ باتیں کرتا رہا, ادھر ادھر آئیں بائیں شائع کرتا رہا. اس کے بعد پھر آج اس کو ایک مرتبہ پھر ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اور 2 دن کا مزید ریمانڈ جو ہے اس ملزم کا آج پولیس نے حاصل کیا. 14 دن کا مانگا گیا تھا, کیونکہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے شعیب اختر وہ آج چھٹی پہ تھے, تو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. 2 دن کا ان کو ریمانڈ ملا ہے. اب 2 دن مزید پولیس کیا کرتی ہے, کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اسلام آباد پولیس کی انویسٹیگیشن ونگ. اسلام آباد میں پہلے یہ ایک ہی ہوا کرتا تھا آپریشن ڈویژن, اب انویسٹیگیشن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اس کا اپنا اچھا مجھے ایاز یہ بتائیے گا, 4 دن گزر گئے, یقیناً ٹھیک ہے, یقیناً مزید شواہد بھی سامنے آئے ہوں گے, فورنزک کے لیے چیزیں بھیجی گئی ہوں گی, اس سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں, اور کیا یہ ملزم کے والدین سے کچھ سٹیٹمنٹ یا بیان ریکارڈ کیا گیا, وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, ابھی تک ایویڈنسز جو کلیکٹ کیے گئے تھے اس میں سے تو کوئی چیز ابھی واپس نہیں آئی, کیونکہ ہمارے نیشنل فورینزک لیبارٹری جو اسلام آباد میں بنائی گئی ہے, بدقسمتی سے ان کی استطاعت ہی نہیں, وہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کر سکتے, وہ لیب ٹیسٹ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کیسی لیبارٹری نے بنائی. اب یہ لاہور جائیں گے پنجاب فورینزک میں, وہ چھٹیاں تھیں عید کی, اب وہ منڈے کو جائیں گے سیمپلز, اور آگے پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں. صرف ایک اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے, جو پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ پولیس کو مل چکی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہم آلریڈی رپورٹ کر چکے ہیں, جس میں ان کی جسم پہ تشدد کے نشانات تھے, گلا کاٹا گیا تھا, سر دڑ سے علیحدہ کیا گیا تھا, جو ظلم زیادتی ہوئی تھی وہ ہم رپورٹ کر چکے ہیں. جہاں تک آپ نے سٹیٹمنٹس کی بات کی تو دونوں کے پیرنٹس یعنی دونوں کے جو فادرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس پولیس نے ریکارڈ کر لی ہیں. ایز فار ایز جو اس وقت ذاکر ہے جو والد ہے اس ملزم کے, ان کے بیان کے مطابق جو ہے یہ لڑکا جو ہے اس کو کوئی بیماری ہے, اس کو آلریڈی اس کا علاج ہوتا رہا ہے, اس کا ریہب ہوتا رہا ہے, لہٰذا وہ تو اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ایک بیمار شخص ہے اور ایک بیماری کی حالت میں اس نے یہ کام کیا ہے. جو لڑکی جو ہماری جو مقتولہ تھی, جو نور کو جس بے دردی سے قتل کیا, ان کے جو فادر جو ایکس ڈپلومیٹ تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک شخص تھا, بالکل اپنے سینسز میں تھا, ایک کمپنی کا ڈائریکٹر رہا ہے, اور یہ سب جھوٹ ہے. جی کچھ انفارمیشن ایسی ہے جو باہر ہمیں مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہے, چاہیں گے چونکہ آپ کے پاس مستند انفارمیشن ہوگی تھوڑا کلیریفائی کر لیں. ایک تو کیا یہ اس کے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہے, امریکی شہریت سے متعلق کہا جا رہا ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دوسرا یہ جو گھر ہے جہاں پر موجود ہے, کیا یہ اکیلا لڑکا وہاں پہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا, کیا وہاں پہ کوئی اور موجود نہیں تھا, یا فیملی وغیرہ کا کوئی فرد نہیں تھا جس کا کہ خاص طور پر واقعہ ہوا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو اس ملزم کے پاس 2 شہریت ہے, ایک تو یہ امریکن نیشنل ہے اور دوسرا اس کے پاس پاکستان کی شہریت ہے. لیکن یہ اپنی تعلیم جو ہے وہ یو کے میں وہاں پڑھتا رہا, لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے یہ وہاں پر اپنی گریجویشن میں مکمل نہیں کر سکا انہی حرکات اور سکنات کی وجہ سے. انڈر گریجویٹ ہے, از ناٹ ایون گریجویٹ. دوسری بات یہ کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے یہ اس کا فیملی کا گھر ہے, اس کے فادر کا گھر ہے, F74 کے پوش علاقے میں ہے, اور یہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا. اس کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے جس پر یہ پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکا ہے, یا اسلام آباد کلب کے گراؤنڈ میں اس نے گولف سٹک ماری تھی, اس کے بعد وہ باہر چلا گیا, اور ایک دفعہ یہ اپنی ماں پر بھی اٹیک کر چکا ہے, یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے سارا. تو یہ بیسکلی اس کا یہ پرابلم رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس گھر میں یہ رہتا ہے 17 تاریخ کو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ عید کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بیسکلی کراچی سے بلانگ کرتی ہے یہ فیملی,
تو یہ کراچی چلے گئے تھے اور یہ جو ملزم ہے اس نے امریکہ جانا تھا. 18 تاریخ کی اس کی ٹکٹ تھی جو یہ امریکہ نہیں گیا اور اس کے بعد یہ سارا آپ کے سامنے معاملہ سامنے آ گیا جس کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں سامنے ہی ہیں جو اس نے جس طریقے سے پھر یہ حرکت کی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تھیریپی ورکس نامی انسٹیٹیوٹ ہے جس میں کام کرتا تھا, ایک سرٹیفائیڈ تھراپسٹ تھا, تو اگر اس طرح کی وائلنس کی ہسٹری ہے اس کی تو پھر یہ سرٹیفیکیشن کیسے ملی؟ کہ اس سے متعلق کوئی تفتیش ہوئی ہے ابھی تک؟ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں اس کو ابھی آئی جی نے جو کل میٹنگ چیئر کی تھی اس نے آئی جی نے یہی کہا ہے کہ جی آپ اس تھیریپی ورک کے جو آرگنائزیشن ہے ان کو بھی ساتھ اس انویسٹیگیشن میں شامل کریں, کیونکہ بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے کام کرتا تھا اور پاکستان کے بہت بڑے نامی گرامی اسکول سسٹم ہے اس کی ڈیفرنٹ اسکولز میں جا کے لیکچر بھی دیتا رہا ہے بچوں کو تھراپی کے حوالے سے. تو بڑا خطرناک تھا یہ کام سارا. دوسری بات یہ کہ پیرنٹس کے اوپر ان کی بڑی ذمہ داری تھی. اس کے باوجود اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کو ذہنی مسئلہ تھا یا اس کا علاج ہو رہا تھا تو پیرنٹ نے اس کو اکیلے کیوں چھوڑا؟ جو گھر میں گارڈ تھا گارڈ کے حوالے کر کے یہ کیوں چلا گیا؟ اور اس کو جب پتا تھا کہ یہ بچی ان کے گھر میں آتی ہے, اس کے فیملی سے ملتی ہے, تو اس نے ان کی فیملی کو منع کیوں نہیں کیا؟ گواہ ہیں جن کے بیانات بڑے اہم ہیں, ان کے بیانات ابھی تک ریکارڈ ہوئے ہیں؟ جی بالکل, وہ گارڈز ابھی تک پولیس کی تحویل میں ہے. یہی وہ میں کہوں گا جی کہ ایک پوائنٹ ہے جس پر یہ کیس بڑا مضبوط ہوتا ہے. جس گارڈ نے تمام ایکٹیویٹی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی, جس ٹائم یہ بچی گھر میں آئی اس کے بعد جتنی دیر یہ گھر کے اندر رہی, پھر اس بچی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی, اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی, اس نے چھلانگ ماری, اللہ نے اس کو وہاں سے بچایا. یہ اے سی کے آؤٹر پہ آ کے گری اور اس صفاق آدمی نے وہاں سے ڈائریکٹ چھلانگ ماری جس پر اس کو زخمی بھی ہوا اور زخمی حالت میں اس لڑکی کو پکڑنے کے بعد اس کو اوپر لے گیا. اور گارڈ جب اس کے قریب پہنچا کہ میں اس کو بچاؤں, لیکن اس نے اپنا دروازہ اندر سے بند کر دیا. اور کیونکہ یہ اوپر والا فلور تھا, گھر میں کوئی انٹری اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی تھی, جس کے بعد گارڈ نے پھر اس کے ابو کو فون کیا, جو ذاکر صاحب ہیں ان کو فون کیا. ذاکر صاحب کی کام دیکھیں کہ بجائے وہ پولیس کو فون کرتا اور یہ ایکٹیویٹی رپورٹ ہوتی ہے, ہو سکتا تھا کہ یہ بچی بچ جاتی, اس نے تھیریپی ورکس والوں کو فون کیا. وہ پھر آئے, جتنی دیر میں وہ آتے وہ اوپر رسپونڈ کرتے, اتنی دیر میں جو ہے وہ ایک صفاقانہ جو عمل ہے وہ ہو چکا تھا اور بے دردی سے جو ہے وہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا تھا. تو مطلب جو ہم سوشل میڈیا پہ پکچرز دیکھ رہے ہیں وہ باندھا جو ہوا ہے وہ پولیس نہیں تھی, وہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر والے تھے انہوں نے باندھا تھا. جی بالکل, انہوں نے ہی باندھا تھا. تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں کہ ایک شخص جب اوپر, کیونکہ دروازے بند تھے, تو یہ جب اوپر گیا تو اوپر جانے کے لیے اسی سیڑھی انہوں نے اسی بالکنی کا استعمال کیا جہاں سے یہ نور نے چھلانگ ماری تھی, وہاں پر سیڑھی لگائی. جب وہ اوپر شخص گیا تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو اس نے وہیں پہ اس ظاہر نے اس پہ اٹیک کیا, اس کو چھری ماری. وہ لڑکا نیچے آیا اور جب اس نے اس لڑکی کی لاش دیکھی تو اس کی آواز نہیں نکلی, اس نے اشارے سے بتایا کہ بھی اوپر کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ 3-4 لوگ اوپر گئے, انہوں نے اس کو قابو کیا, اس کو باندھا. وہ جو باندھنے والی پکچر ہے وہ پولیس نے نہیں باندھا, بلکہ وہ 4-5 چوری ہیب سینٹر سے لوگ آئے تھے, انہوں نے باندھا. اور ساتھ پڑوسی نے 1-5 پہ کال نہیں کی بلکہ وہ پڑوسی تھانہ کوثر گیا اور وہاں سے پولیس کو آپ سے بالکل ایاز میں مزید بھی جو سوالات آ رہے ہیں ہمارے اینالسٹ کے ذہنوں میں بھی آئیں گے, وہ بھی آپ سے پوچھتی رہوں گی. لیکن مجھے بس ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا, ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ جس پہ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے خود اپنے منہ سے کہ میں امریکی شہری ہوں. کیا اس میں صداقت ہے؟ بالکل یہ امریکی شہری ہے. یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے کی ہوگی, ابھی کی کوئی ویڈیو اس کے سامنے نہیں آئی, نہ اس کے پاس کسی کو ایکسیس ہے, نہ اس سے کوئی مل سکتا ہے اور نہ اس کو کسی سے ملنے کی اجازت ہے. یہ آج عدالت پہ پیشی کے وقت شاید میرا خیال ہے وہ ٹھیک ہے.